بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں اعمال صالحہ کی قدر و قیمت کے متعلق بیان کیا گیا تھا، بالخصوص آخرت کے اندر اعمال صالحہ کا بندے کے لیے فوائد، اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہ بندہ اپنے اعمال کو دیکھے گا تو پھر اس اعتبار سے اس کے نیک عمل کا اس کے لیے ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس حوالے سے کل بیان کیا گیا تھا۔ آج کی آیات میں اتباع رسول اور اطاعت رسول کے متعلق بیان ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل، اے حبیب آپ کہہ دیں، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک بندے کو اتباع رسول حاصل نہ ہو، اطاعت رسول حاصل نہ ہو، اس وقت تک وہ محبت الہی کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اور ان آیات کا شان نزول بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعب بن اشرف اور اس کے دیگر ساتھیوں کو اسلام کی دعوت پیش کی کہ اسلام قبول کرو، تو انہوں نے انکار کیا، اور ساتھ میں جواب کیا دیا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے قریبی ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ان سے فرما دو، جب تک تم میری اتباع نہیں کرو گے تو تم اپنے دعوی محبت میں سچے نہیں ہو سکتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبوب ان سے کہہ دو، فاتبعونی، پہلے میری تو اتباع کرو، جو میرا دین ہے اس کو اپناؤ، اس میرے لائے ہوئے دین اور شریعت کو اپنا کر میری اتباع کرو گے تو پھر صرف تم محب نہیں ہوگے، میری اتباع کرنے سے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اتباع رسول کے اندر دو چیزیں آ جائیں گی۔ اتباع رسول کر کے ایک طرف بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا محب بن جاتا ہے، اور دوسری طرف اتباع رسول سے بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی اتباع رسول سے دونوں چیزیں حاصل ہوں گی، محب الہی بھی بن جائے گا، محبوب الہی بھی بن جائے گا، اللہ سے محبت کرنے والا بھی، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ بھی بن جائے گا۔ یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ ان شرطیہ نا، قل ان کنتم تحب، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ ان شرطی ہے۔
تو جب تک شرط نہ پائی جائے مشروط نہیں پایا جاتا۔ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو جب تک وضو نہ ہو نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی محبت کے لیے اللہ نے کس چیز کو شرط قرار دیا؟ اپنے محبوب کی اتباع کو، کہ جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں ہوگی تم جتنے مرضی اللہ سے محبت کے دعوے کرو تم جھوٹے ہو۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ دوسرا فائدہ، بلکہ تیسرا کہ حضور کی اتباع سے بندہ اللہ کا محب بن جاتا ہے، حضور کی اتباع سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور حضور کی اتباع سے اللہ اس بندے کے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور فرمایا اے محبوب آپ یہ بھی اعلان کر دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی، یعنی نبی کی اطاعت، رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا، فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے منکر کے، الا من ابا، سوائے منکر کے ساری امت میری جنت میں داخل ہو جائے گی۔ قالوا من یابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ منکر کون ہوگا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی، فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، وہ منکر ہو گیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو حضور کی اتباع سے بندے کو جنت ملے گی، حضور کی نافرمانی سے بندہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اطاعت رسول اطاعت الہی ہے، اطاعت رسول سے ہی بندے کو جنت ملے گی، اور اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بن جائے تو پھر جنت نہیں، پھر وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، تو چلتے چلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنے نفس اپنی جان کے علاوہ مجھے ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے مومن نہیں ہوگے۔ حضرت عمر فاروق نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کائنات کی ہر شے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے، اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا بندہ اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد، ساری انسانیت سے بڑھ کر جب تک میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، اور اتباع رسول، اطاعت رسول وہی کرے گا جس کے دل کے اندر محبت رسول ہوگی۔ محبت رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ
حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے شیخ ربانی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ان کی زیارت کے لیے گئے، تو ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیسے بزرگ ہیں؟ تو سلطان محمود غزنوی کے شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ بایزید بسطامی بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے مقبول بندے ہیں، اللہ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ ہدایت کی دولت پا جاتا ہے، جو ان کی زیارت کرتا ہے اس کو ہدایت کی دولت مل جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہا، دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس نے دیکھا، وہ تو بدبخت کا بدبخت ہی رہا، لیکن بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والا ہدایت پا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ کے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ ابو جہل نے جتنی مرتبہ بھی دیکھا، دن میں 100 مرتبہ بھی دیکھا، تو اس نے محمد بن عبداللہ سمجھ کر دیکھا، اس نے محمد بن عبداللہ سمجھ کر دیکھا، اگر ایک مرتبہ بھی اللہ کا رسول سمجھ کر دیکھتا تو اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی تب بندے کو اتباع رسول بھی حاصل ہوگی، تب بندے کو اطاعت رسول بھی حاصل ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کی فرشتوں کی ایک جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہو نائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، وقال بعضهم انہ نائم، بعض فرشتوں نے دوسروں سے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، ہم ان کے پاس آئے یہ تو سوئے ہوئے ہیں، وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں دل بیدار ہے، آنکھیں تو سوئی ہوئی ہیں دل بیدار ہے۔ وقالوا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، تو بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی کوئی مثال ہی دو، ان کی شخصیت کے متعلق کوئی مثال تم میں سے کوئی بیان کرے، فاضربوا له مثلا، وقالوا مثلہ کمثل رجل بنا دارا فجعل فيها مادبة وبعث داعیا، تو بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے کی طرح ہے بنا دارن، جس بندے نے ایک مکان تیار کیا، ایک عمارت بنائی۔ ہم بھی جب عمارت مکان تیار کرتے ہیں، مکان کی تکمیل کی خوشی میں ہم دعوت رکھتے ہیں، دعوت میں دوست احباب کو رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، تو وہ فرشتے کہنے لگے ان کی مثال اس بندے کی طرح ہے من بنا دارن، جس نے مکان بنایا، فجعل فیہا مادبۃ، اور اس کے اندر دسترخوان بچھایا، وبعث داعیا، ایک دعوت دینے والے کو بھیج دیا، ایک دعوت دینے والے کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کر بلاؤ اس دعوت پر، دسترخوان پر لوگوں کو بلاؤ۔ من اجاب داعیا داخل دارا واکل من المادبۃ، جس نے اس پکارنے والے کی دعوت کو قبول کیا وہ اس مکان میں داخل بھی ہو گیا، اس نے داخل ہو کر اس مکان سے دعوت بھی کھائی۔ ومن لم یجب داعیا، جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو ٹھکرا دیا، لم يدخل الدار ولم يأكل المادبہ، نہ وہ مکان میں داخل ہو سکا نہ وہ دعوت کھا سکا۔ قالوا الوہا لہو یوفق، تو دوسرے فرشتے کہنے لگے ذرا اس کی وضاحت تو کرو، عام لوگ بھی سمجھ جائیں، اس کی ذرا وضاحت کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قالو اما دار الجنہ
دار سے مراد، مکان سے مراد جنت ہے، مکان سے مراد جنت ہے۔ وَأَمَّا الدَّاعِيُ هُوَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعوت دینے والے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من اطاع محمدً فقد دخل الجنہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دخل الدار دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اے حبیب اعلان کر دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہ حکم تو ہم اہل شعور کو اللہ نے فرمایا، ہم انسان ہیں، عقل و شعور والے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تو ان مخلوقات نے بھی کی ہے جن کو شعور ہے ہی نہیں، جن کے اندر عقل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، وہ واپس آ گیا۔ حضور نے چاند کو اشارہ کیا، ٹکڑے ہو کر آپ پر قربان ہو گیا۔ درختوں کو اشارہ کیا، دائیں بائیں حرکت دے کر جڑوں کو اکھیڑ کر اپنی جڑوں پر دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام کیا۔ حضور کے حکم پر مشرک کے ہاتھ میں پتھروں نے اللہ کا کلمہ پڑھا۔ حضور کی اطاعت کے اندر حضور نے حکم فرمایا تو پتھر پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو گئے۔ وہ بے شعور اور بے عقل مخلوقات جب وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ تو اہل شعور اور اہل عقل انسانوں کو فرما رہا ہے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو بندہ مومن کامل تب بھی بنتا ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ اور صحابہ کرام کی اطاعت رسول کے اعتبار سے بے شمار مثالیں، کسی چیز کا حضور نے حکم دیا تو فوراً اس پر عمل کیا۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی نے حضور سے سلام لیا، حضور نے مصافحہ نہیں کیا، سلام نہیں لیا۔ حضور فرمایا تیرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے اور تو مجھ سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ سونے کی انگوٹھی اس نے پہنی تھی، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حضور نے اسے مصافحہ ہی نہیں کیا۔ فرمایا تیرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے اور تو مجھ سے مصافحہ کرتا ہے۔ اس صحابی نے انگوٹھی کو اتارا اور دور پھینک دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل دیے تو اس صحابی سے دوستوں نے کہا کہ وہ انگوٹھی اٹھا لے، کسی اور کام میں استعمال کر لینا، پہننا نہ، کیونکہ پہننا منع ہے مرد کے لیے سونا، تو نہ پہننا، لیکن اٹھا لے اس کو، اس سے کسی اور کام میں استعمال کر لینا۔ تو اس صحابی نے آگے سے جواب دیا خدا کی قسم اس سے میرے نبی کو نفرت ہو گئی، اب یہ میں نہیں اٹھاؤں گا، اس انگوٹھی سے میرے نبی کو نفرت ہو گئی ہے۔ اب ہم ذرا اپنی طرف غور کریں، ہم کتنے کام ہیں جن سے حضور کو نفرت ہے اور ہم وہ کرتے ہیں دن رات وہ حضور کی نفرت والے کرتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا، ایک حضور کے محبت اور حضور کے عشق کے دعویٰ کرنے والے کا تقاضۂ محبت یہ ہے کہ جن چیزوں سے حضور نے محبت کی ہم ان سے محبت کریں۔ کس معاملہ میں؟ حضور کی اطاعت اور حضور کی اتباع کے اندر جن چیزوں کو حضور نے اپنایا ہم اپنائیں، جن سے حضور نے نفرت کی ہم ان سے نفرت کریں۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اتباع رسول، اور جس کی زندگی اطاعت رسول اور اتباع رسول کے اندر گزرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو مرتبے عطا فرماتا ہے، اور کل بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مراتب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔